کیروان تیونس شہر سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ شہر کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عقبہ بن نافع نے رکھی اور یہ شمالی افریقہ میں مسلمانوں کا پہلا شہر بن گیا۔ اس مقام کا انتخاب صحابہ رسول حضرت ابو زمان البالوئی نے کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 654 ہجری میں یہاں تشریف لائے اور بربر قبائل کو دعوت اسلام دی۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں اور آپ سے انتہائی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ علاقہ میدانی، گرم اور خشک تھا۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کی کمی کا شکوہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عصا سے ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی، کھدائی ہوئی اور وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے یہ پانی مکہ مکرمہ کے زمزم کے چشمے سے یہاں آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کا جنرل مقرر کیا۔ یہاں پر بربر قوم آباد تھی۔ ان میں اکثر قبائل حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پیر ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور پھر افریقہ کی فتح میں عقبہ بن نافع کے ساتھ رہے۔ افریقی ممالک فتح ہو جاتے تھے، لیکن چونکہ وہاں پر لشکر اسلامی کی کوئی مستقل چھاونی نہیں تھی، اس لیے لشکر اسلام جب واپس جاتا تو یہ عہد توڑ دیتے تھے اور دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفاظتی نقطہ نظر سے یہاں پر ایک چھاونی بنانے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو اپنی ہیبت اور خوفناکی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ ایک گنجان جنگل تھا جو طرح طرح کے درندوں سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ مقامی لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے جب وہ اس جنگل کا تصور کرتے تھے۔ امیر لشکر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ساتھ لیا اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور یوں اعلان فرمایا، اے موذی درندوں اور جانوروں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لہٰذا اس اعلان کے بعد اگر ہمیں کوئی نظر آ گیا تو ہم اسے مار دیں گے۔ اللہ جانے اللہ کے اس ولی کے اعلان میں کیا تاثیر تھی کہ جانوروں کے گروہ اس جنگل سے نکلنے لگے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ شیر اور بھیڑیے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے جنگل سے نکل رہے تھے۔ بربر قوم جو اس جنگل سے اچھی طرح واقف تھی، اسلام کی اس روشن دلیل کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ حیاتات اور طبقات الارض کے ماہرین آج تک پریشان ہیں کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان میں ایسا کیا تھا کہ جنگلی درندے بھی تابعدار ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس جنگل کو بسایا اور اس تاریخی شہر کا نام کیروان ہے، جو 40 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا اور آج بھی تیونس سے 160 کلومیٹر جنوب کی جانب واقع ہے۔ شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے بعد جب عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر اوقیانوس تک پہنچے تو فرط جذبات سے اپنے گھوڑے کو بحر اوقیانوس کے پانی میں ڈال کر کہنے لگے، اے اللہ، اگر آج یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو دنیا کے آخری کونے تک تیرے نام کو بلند کرتا۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسجد کے ستون بازنطینی محلات اور عبادت گاہیں گرا کر کیروان لائے گئے، انہی قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا، ان پر چھتیں ڈالی گئیں اور یوں مسجد مکمل ہو گئی۔ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس کے تمام ستون خیت، رنگ اور سائز میں مختلف ہیں، اور یہ مسجد سے پہلے کلیساؤں اور دیوی دیوتاؤں کے مندروں کی سپورٹ ہوتے تھے۔ ستونوں کے سائز مختلف ہیں، لہٰذا انہیں برابر کرنے کے لیے ان کے اوپر لکڑی کے تختے اور تنے لگا دیے گئے۔ برآمدے بازنطینی سٹائل میں بنائے گئے اور یہ دور سے آیا صوفیہ کے برآمدوں کے بائی دکھائی دیتے ہیں۔ مسجد کا منبر دنیا کا قدیم ترین اسلامی منبر ہے۔ یہ 1400 سال سے اللہ کا نامہ بر بن کر یہاں بیٹھا ہے۔ صحن وسیع اور خوبصورت ہے، چاروں اطراف ہجرے ہیں۔ ان ہجروں میں 7ویں اور 8ویں عیسوی میں مدرسہ قائم تھا اور یہاں مسافر بھی ٹھہرتے تھے۔
صحن کے فرش پر سفید ماربل لگا ہوا ہے۔ ماربل تالاب کی طرح تھوڑا تھوڑا جھک کر سینٹر کے ایک نقطے پر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ صحن کے وسط میں پانی جمع کرنے کے لیے ایک دلچسپ نظام بنایا گیا ہے۔ کیروان میں قدرتی پانی نہ ہونے کے برابر تھا، لہٰذا مسجد کے معماروں نے صحن میں زیر زمین تالاب بنایا، بارش کا پانی اکٹھا کرنا شروع کیا، اس فلٹر کرنے کا سسٹم ایجاد کیا اور پھر کنویں کے ڈولوں کے ذریعے پانی تالاب سے باہر لا کر نمازیوں کے لیے وضو کا بندوبست کر دیا۔ مسجد کا مینار شامی میناروں کی طرح چوکور اور نکیلا ہے اور یہ ماضی میں شہر کے لیے واچ ٹاور کا کام بھی کرتا تھا۔ یہ بھی بازنطینی عمارتوں کے پتھروں سے بنایا گیا۔ پتھروں پر قدیم تحریریں دکھائی دیتی ہیں۔ مسجد کے بیرونی گیٹ اور دیواریں خوبصورت اور پرہیبت ہیں، یہ چند سیکنڈ میں دیکھنے والوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ کیروان شہر سے نکل کے ہم تیونس کے ایک چھوٹے سے شہر الجیم پہنچے، جو کیروان سے آدھے گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ الجیم میں رومن دور کا بنا ہوا ایمفی تھیٹر موجود ہے، جو انہوں نے سن 238 عیسوی میں بنایا تھا۔ یہ اس وقت پتھروں سے بنایا ہوا دنیا کا بہترین حالت میں موجود رومن ایمفی تھیٹر ہے۔ یہاں پہ مختلف قسم کے مقابلے ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کا قتل عام، لڑائی، جانوروں سے جانوروں کی لڑائی اور انسانوں کی خطرناک جانوروں سے لڑائی۔ اکثر ان لڑائیوں میں قیدی، غلام اور مشہور جنگجو لڑائے جاتے تھے۔ اس ایمفی تھیٹر میں لگ بھگ 35,000 تماشائیوں کی جگہ تھی۔ 6 صدی ہجری میں جب مسلمانوں نے شمالی افریقہ پہ قبضہ کیا تو الجیم اور یہ ایمفی تھیٹر بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ مسلمانوں نے یہاں پہ ہونے والے غیر انسانی تماشے ختم کر دیے، اس کو دفاع اور مارکیٹوں کے لیے استعمال کیا۔ مختلف ادوار میں اس کو نقصان بھی پہنچتے رہے اور اس کی مرمت بھی ہوتی رہی، خصوصاً 1695 میں آنے والے تیونسی انقلاب میں اس کو کافی نقصان پہنچا۔ اس ایمفی تھیٹر میں بے شمار انڈر گراؤنڈ جیل خانے یا قوت خانے بھی موجود تھے، جہاں پہ قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار کمرے اور شاہی خاندان کا چبوترا بھی تھا، جہاں بیٹھ کے رومن گورنر یہ سب دیکھا کرتے تھے۔ گلنے پینے کے لیے یہ دیکھیے، یہ میرے پیچھے گریڈیٹ ہے، مار کے سینے پر یہ پیچھے جو آئی ہے ابھی اس کو سنڈے کے ساتھ ٹکر کھلائیں گے۔ مناستیر میں تیونس کے آن جہانی صدر حبیب بورگیبا کی قبر بھی موجود ہے، جس کو تیونس میں بابائے آزادی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 6 اپریل سن 2000 میں وفات پائی تھی۔ اس کے مزار کے بالکل دوسری طرف ساحل سمندر پہ مناستیر کا مشہور زمانہ قلعہ ہے۔ یہ قلعہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے افریقی گورنر حسامہ بن عین نے 796 عیسوی میں بنوایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ سب سے پہلے 966 عیسوی میں ابو القاسم ابن تمام نے اس کو مزید وسیع کیا، پھر 13ویں، 17ویں اور 19ویں صدی میں بھی چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ مغرب کے خلاف جنگوں میں اس قلعے کی اس اہم علاقے کے لیے بہت اہمیت رہی۔
یہ آج بھی بہت اچھی کنڈیشن میں مناستیر کے علاقے میں اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ قلعے کے اندر بے شمار چھوٹے اور بڑے کمروں کے علاوہ مجاہدین کے لیے 2 مساجد بھی تعمیر کی گئیں۔ ایک مسجد قدرے چھوٹی اور دوسری قدرے بڑی تھی۔ اس کے علاوہ خفیہ کمرے اور زندان بھی کافی موجود تھے۔ اب شام ہونے والی تھی۔ ہم نے قلعے سے نکل کر شہر کا چکر لگایا اور واپس سوس کی طرف گاڑی کا رخ کیا۔ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਹੈਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਹੈਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਹੈਰ ਮੰਗਦਾ ਟਾਂਗਾ ਲਵੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾ